کہ روزوں کی جو عبادت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے روزوں کا جو طور طریقہ تھا وہ الگ تھا، لیکن یہ روزے کی عبادت کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس جو ہم نے تمہیں عبادت دی ہے نا روزے رکھنے کی، جو تم پر فرض کی ہے، ایک مشق دی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ یہ جو تمہیں مشق دی ہے نا اپنے آپ کو روکے رکھنے کی، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا روزے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو بہت بڑا تعلق ہے۔ روزے کا مقصد ہی پرہیزگاری کا حصول ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ کون ہے؟ ایک تو شیطان ہے اور دوسرا ہمارا اپنا نفس ہے، اپنا نفس ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں، یوں کہہ کر ہم خواہشوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور پھر نفس کے لیے دوسری مار یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ ہمارا جو نفس ہے یہ بگڑتا کب ہے؟ جب اسے خوب کھلایا پلایا جائے، جب اسے بھوکا رکھا جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ہماری ماننے لگ جاتا ہے، جی آپ جو حکم کہیں میں وہ کرتا ہوں۔ یہ نفس پھر مر جاتا ہے جب اس کو بھوکا رکھا جائے۔ جب بھوکا یہ رہتا ہے تو اس کی اپنی باتیں یہ ہم سے نہیں منوا سکتا، پھر ہم اپنی باتیں اس سے منواتے ہیں، پھر اس کے خواہشات پر ہم نہیں چلتے بلکہ یہ ہماری خواہشات پر چلتا ہے۔ یہ نفس ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ نفس کو ایک کنٹرولنگ کا جو سسٹم ہے یہ اس روزے کی عبادت کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوگا۔ وہ کیا حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ تم اپنے نفس پر قابو اس کو پالو گے، اس پر طاقت پالو گے، کب؟ جب وہ بھوکا رہے گا اس کو بھوکا رکھو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تمہاری جو خواہشات ہیں ان پر بھی تمہیں کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ جب نفس کمزور پڑ جائے گا، اپنی باتیں تم سے نہیں منوا سکے گا تو اس کی خواہشات بھی خود بخود کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہی بات ایک حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا یہ غیر عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہوں کو روکنے والا ہے اور پھر فرج کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا کرنا؟ نکاح کرنا غیر عورت کی طرف نظر اٹھانے سے روکتی ہے اور فرج کی حفاظت کرتی ہے۔ آگے فرمایا جس میں یہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، نکاح وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات پر کیسے کنٹرول کرے گا، وہ اپنی نگاہوں کو کیسے کنٹرول میں لائے گا، وہ اپنی فرج کی کیسے حفاظت کرے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے گا؟ تو فرمایا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ شہوتوں کو کاٹنے والا ہے، شہوتوں کو ختم کرنے والا ہے، خواہشات کو ختم کرنے والا ہے۔